اشفاق احمد صاحب کی کتاب بابا صاحبہ سے ایک تحریر۔ ذہن اور عقل کا سارا وجود اور اس کی اساس نا پر قائم ہے۔ جب تک آپ میں نا کہنے کی صلاحیت ہے اس وقت تک آپ عقل کے ساتھ وابستہ ہیں، اسی وقت تک آپ دانشور ہیں۔ جوں جوں انسان دانشور ہوتا جاتا ہے اس کے لیے ہاں کہنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اگر تم نہ کہہ رہے ہو تو ذہن کام میں مصروف ہے اور عمل ہو رہا ہے۔ جب آپ نے ہاں کہہ دیا تو وجود ٹھہر گیا، عمل رک گیا، سکون شروع ہو گیا۔ ایمان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ حق میں نہ خلاف۔ جن لوگوں نے خدا کو عقل سے اور دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ولایت میں اس پر بڑا کام ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے، اور جن لوگوں نے خدا کے وجود کو دلیل سے ثابت بھی کر دیا اور لوگ اس کو مان بھی گئے، انہوں نے خدا کو دلیل کے تابع کر دیا۔ دلیل کو خدا سے افضل کر دیا، دلیل خدا سے بڑی ہو گئی۔ لیکن جو خدا دلیل سے ثابت ہو گیا وہ دلیل سے رد بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں جتنے بھی دہریے اور خدا کو نام ماننے والے ہیں وہ خدا کو ماننے والے دلائل پسند لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ دینی لوگوں نے خدا کے بارے میں کبھی کوئی دلیل ہی نہیں دی۔ انہوں نے خدا کو اوڑھا ہے، خدا کو اختیار کیا ہے، اپنایا ہے۔ تم خدا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہو جنہوں نے خدا کو اختیار کر رکھا ہے۔ جب کسی خدا رسیدہ شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ کی عقل اور آپ کی دانش آپ کو یہ نہیں بتلاتی کہ اس آدمی کو پکڑ لو، یہ شخص روحانی ہے، خدائی ہے۔ خدا رسیدہ آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل کچھ اور طرح سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے۔ آپ کا دماغ نہیں، آپ کا دل اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ ذہن دلیل اور برہان یا تو ثابت کر سکتا ہے یا نہ ثابت کر سکتا ہے، اور جس وقت وہ کوئی چیز ثابت بھی کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ چیز کے بجائے اپنے آپ کو ہی ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ہی ثابت کر رہا ہوتا ہے، اپنی ہی گا رہا ہوتا ہے۔ خدا کے وجود کو ثابت کرتے وقت اور لوگوں کو قائل کرتے وقت
آپ خدا کو ثابت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنے آپ کو، اپنی عقل کو، اپنی دانش کو ثابت کر رہے ہوتے ہو۔ آپ خدا کو اجاگر نہیں کر رہے ہوتے، آپ لوگوں کو معقول کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو، اس کو کہتے ہیں دانش مندی اور منطق آویزی۔ انا کی سب سے پسندیدہ خوراک عقل ہے۔ ایگو ذہن پر بڑا پھلتا پھولتا ہے جب آپ ثبوت مہیا کر رہے ہوتے ہیں یا دلائل کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت خدا کا وجود یا خدا کا ماڈل سامنے نہیں ہوتا، صرف آپ ہی ہوتے ہیں۔ آپ ہی مرکز بنے بیٹھے ہوتے ہیں، سب توجہ آپ کی ذات پر ہی مرکوز ہوتی ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں، آپ بیان کر سکتے ہیں، آپ ثبوت دے سکتے ہیں، دلیل دے سکتے ہیں، مثال بیان کر سکتے ہیں۔ اس وقت خدا کا سارا دار و مدار بھی آپ پر ہی ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو ثابت کر دیں، نہ چاہیں تو اس کا بطلان کر دیں۔ اس کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے۔ اس کائنات میں عقل کے سامنے ہر شے کی حیثیت ثانوی ہے۔ نمبر 1 عقل ہی ہے۔ ایمان کہتا ہے کہ دانش اور برہان کی حیثیت بعد کی ہے۔ ایمان کہتا ہے کہ دانش اور برہان کی حیثیت بعد کی ہے۔ ہونے کا وجود افضل ہے۔ ہونے کا وجود افضل ہے۔ ساری چیزیں ہونے سے تعلق رکھتی ہیں۔ بینگ اول ہے اور دانش ثانوی ہے۔ دانش اس کا ایک جزو ہے، لیکن عقل، انٹلیکٹ ایک آمر ہے، ایک ڈکٹیٹر ہے، جبکہ ایمان جمہور پسند ہے۔ ایمان آپ کے سارے وجود کو سارے ہونے کا معنی عطا کرتا ہے۔ ایمان آپ کے سارے وجود کو، سارے ہونے کو معنی عطا کرتا ہے، ایکسپریشنز عطا کرتا ہے، جبکہ دانش محض ایک جزو ہے، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ اور سپریم سمجھتی ہے۔ نور والے